تھی۔ مصنوعی افسوس، واٹ، اب بنو مت، انگلی پر لٹ لپیٹتی سنہر نے تحمل سے اسے دیکھا۔ اتنا غرور کس بات کا ہے للک بیوی؟ ٹکے ٹکے کے فیشن ڈیزائنر بہت دیکھے ہیں میں نے، بھولو مت میں کون ہوں، بزنس ٹائکون میکال خاندادہ کی بیوی ہوں۔ لفظوں پر زور دے کر اس نے دل کے مقام پر انگلی رکھی۔ للک نے بیزاری سے دائیں بائیں دیکھا جسے فرق نہ پڑا ہو اور ایک قدم آگے بڑھی۔ بیوی کب تک دوسروں کے دم پر چوڑی ہوگی؟ سنہر کے کان پر جھکی۔ تمہارا اپنا کوئی تعارف ہے؟ دل جلی مسکراہٹ اس پر اچھال کر پیچھے ہوئی۔ سنہر کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ ڈارلنگ تم اسی میں خوش رہو، میکال خاندادہ کی بیوی بن کر للک نے اس کا چہرہ تھپکا، آنکھوں میں شرارت ہلکورے لے رہی تھی۔ سنہر کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ یوشا تبھی باہر سے واپس انٹرنس پر آیا، اسے سنہر کے پاس دیکھ کر سر پیٹا اور بالوں میں ہاتھ پھیر کر نزدیک پہنچا۔ چلیں، سنہر کو نظر انداز کر کے للک کی کوہنی سے تھاما۔ لو آ گیا تمہارا ڈرائیور۔ دونوں بالکل بچوں کی طرح لڑ رہی تھی۔ شٹ اپ! للک کے بدن میں گویا مرچیں بھر گئیں۔ یوشا جیسے برداشت کیے کرتے ہوئے اس پاگل لڑکی کو، ہم سے تو یہ 2 منٹ اب برداشت نہیں ہو رہی۔ اس نے جتاتی نگاہوں سے للک کو دیکھا۔ برداشت کرنا واقعی مشکل ہے، پر کیا کہہ سکتے ہیں، لگتی تو آپ کی کزن ہی ہے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ سنہر مٹھی بھیج کر رہ گئی اور للک کو ہنسی چھوٹ گئی۔ اسے بھی کافی ٹرین کر دیا ہے، وہ متاثر ہوئی۔ محترمہ، آپ دونوں اپنی بحث میں مجھے بالکل شامل نہیں کریں، اور آپ چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ جبڑے بھیج کر سنہر کو مخاطب کرنے کے بعد للک کو دیکھا۔ حد میں رہو تم اپنی۔ کون سی حد؟ شاید آپ بھول رہی ہیں میں آپ کے شوہر کا ملازم نہیں۔ حد میں آپ رہیں، میری بیگم کے بارے میں آئندہ اپنی رائے دینے کی زحمت مت کریے گا، سرد نگاہوں سے اسے دیکھ کر بولا۔ سنہر حیرت زدہ رہ گئی، وہ کتنی بدل گیا تھا، اور جس اسحاق سے میری بیگم کہا تھا، چند پل للک بھی یوشا کو دیکھتی رہ گئی تھی، پھر سنبھلی۔ تمہارے ہسبینڈ آ رہے ہیں، میں چلتی ہوں، بلا وجہ کہیں بدمزگی نہ ہو جائے۔ میکال کو اسی طرف آتا دیکھ کر انداز سرد ہو گیا۔ بھائی کو اس کی پوری پارٹی میں نظر انداز کیا تھا، وہ خود آتا الگ بات تھی، پر وہ مر جاتی، لیکن بھائی کے سامنے اب خود تک اس نے کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سوسائٹی کے گیٹ پر کیب رکی تھی، وہ شال درست کیے باہر نکلی۔ یوشا نے بل ادا کیا اور اس کے پیچھے ہی اندر بڑا لفٹ کے پاس پہنچ کر شال کندھوں سے ٹلک گئی۔ آف موڈ کے ساتھ شال لپیٹ کر ہاتھ میں ڈالی۔ یوشا کی نگاہیں اس کی حرکت کرتے ہاتھوں پر مرکوز تھی۔ سب سے اٹک کر اپنا ہی موڈ آف کر لیا، بحث کیے بغیر آپ سے نہیں رہا جاتا۔ آگے بڑھ کر اس نے لفٹ کا بٹن دبایا۔ دروازہ کھلنے پر دونوں اندر داخل ہوئے۔ صحیح کہہ رہے ہو، پنگا لینے بغیر مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ خیر، میں یہ سب بہت مس کر رہی تھی یوشا، جب میں نے اسپیچ کی اس وقت ان تینوں کی شکل دیکھنے والی تھی۔ کیا سمجھتے تھے وہ لوگ مجھے دربدر کر دیں گے؟ نگاہیں سامنے جمی تھی، لفٹ کا دروازہ بند ہو رہا تھا۔ یوشا نے سرد سانس بھری۔ بھائی سب سے زیادہ حیران تھے۔ تمسخر سے وہ نیند کے خمار میں ہنسی، لہجے میں کڑواہٹ گھل گئی۔ لفٹ اوپر جا رہی تھی، ان لوگوں کو لگتا تھا للک بیچاری بس رشتہ نبھا رہی ہوگی، تلخی ذرائع وجود ہے اندر کافی توڑ پھوڑ ہو چکی تھی، رشتے نبھا رہی ہے۔ لفٹ کا دروازہ نکلتے ہوئے یوشا نے آئیبرو جھکائے پوچھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کارنامہ ہوا بھی یا نہیں۔ کوئی کارنامہ نہیں ہوا، وہ لوگ ویسے ہی شانہ زندگی جی رہے ہیں۔ کیا کسی کی ذات پر بے شمار بہتان لگا کر اس کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دینے کے بعد سکون سے جینا اتنا آسان ہے؟ تمہیں پتہ ہے، جب میں کسی سے لڑتی ہوں نا، مطلب میں کہاں کسی سے لڑتی ہوں، بس تھوڑی سی بحث ہو جاتی ہے، تب بھی مجھے ایک گرد محسوس ہوتا ہے۔ باہر نکل کر وہ یوشا کے پیچھے آئی۔ دونوں گھر میں داخل ہوئے اور کمرے میں چلے گئے۔ سن کر اچھا لگا، آپ کو بھی گلڈ ہوتا ہے؟ ہاں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، پر ان لوگوں کو گلڈ بھی نہیں۔ میں نے کہا تھا جہاں میں غلط تھی مجھے سزا ملے گی، اور مجھے ملی، پر جہاں وہ غلط انہوں نے سزا کیا اس کی سزا ان کو ملے گی، پر کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھ سے شادی آپ کو سزا لگتی ہے؟ وہ بیڈ پر ٹک کر شوز اتارنے لگا۔ للک مسلسل اس کے سوال اگنور کری تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو گئی، جولی کے نام پر انگوٹھی اور لاکر گلے سے اتارا۔ میں نے اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا ہے، پر اللہ نے میری سنی نہیں، شاید میں ہوں ہی بہت گناہ گار۔ اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ نے آپ کو اتنا نواز کیسے دیا؟ کیوں کارما کی فکر کرتی ہیں؟ سب بھول جائیں سب۔ یوشا، بلانا اتنا آسان نہیں، میری روح چھلنی کی تھی۔ پھپھو نے غلطی کیا تھی میری ایک کلب جانا، وہ بھی کوئی غلط مقصد نہیں تھا میرا، اور دوسرا شہریار کے ساتھ ریلیشن میں، شہریار سے ہمیشہ دوستوں کے ساتھ ملتی تھی، فری لانسر تھی، کمرے میں زیادہ وقت گزارتا تھا میں۔ اس M&A کے بیٹے نے الٹا مجھ پر الزام لگا دیا۔ پہلے تو بھائی نے اس کا یقین نہیں کیا، پھر پھپھو نے من گھڑت کہانیاں سنا کر یقین کا ٹھپا لگوا دیا، اور اس کے بعد بھی میرے خلاف بھائی کے کان بھرے ہوں گے۔ ہی گزار کر اس نے بال لپیٹ لیا اور بیڈ پر آ کر ڈہ گئی۔ یوشا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، اس کا سفید چہرہ اب سرخ پڑ چکا تھا۔ مجھے ان لوگوں سے حد ہو جانے والی نفرت روز سلگاتی ہے، یاد تو آتے بہت ہے، بس محبت اب نہیں رہی۔ سال لگا دیا اس محبت کو ختم کرنے میں، ایک بار بھی بھائی نے سچائی جاننے کی کوشش نہیں کی، میری بلا سے باہر میں جائے۔
ایک بار بھی بھائی نے سچ جاننے کی کوشش نہیں کی، میری بلا سے بھاڑ میں جائے، اور پپو تو دیکھنا کسی دن منہ کے بل گریں گی۔ اس کے پیر زمین چھو رہے تھے اور اوپر کا در زمین بیٹھ پڑتا، سختی سے جبڑے بھیج لیے۔ معاف کر دیں سب کو، ایسے کیسے کر دوں؟ کسی نے آ کر مجھ سے معافی مانگی، پھر سب کو بھول کیوں نہیں جاتی؟ روز کوشش کرتی ہوں دفع کریں ان لوگوں کو، ہم بھی اب آگے بڑھ چکے ہیں۔ یوشا کھڑا ہوا، لیلک بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر میں بہت بری ہوں، ورس سر جھکائے کہنے لگی، ہاں معلوم ہے، کیسے ڈیش انسان ہو، بندہ تعریف ہی کر دیتا ہے۔ اس کے دھکا دے کے وہ صدمے سے کھڑی ہوئی، وہ ہنس پڑا۔ اس 1.5 سال میں مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ خانزادی جب تھک جاتی ہے تو اس کا اصل روپ آشکار ہوتا ہے، اور وہ جو کہتی ہے دل سے کہتی ہے۔ وہ تپش بھرے نگاہوں سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے بولا، ایسا کچھ نہیں ہے، میرے بارے میں زیادہ تحقیق مت کیا کرو، وہ اپنا الارم بند کر کے سونا۔ صبح صبح اٹھ کر بیٹھ جاتے ہو، اگلے کوئی تو چھٹی والے دن سکون سے سونے دیا کرو، اور میری بالکونی میں ان ڈمپرز کی تو تم نے دکان لگا رکھی، ہٹاؤ انہیں ورنہ سب کو آگ لگا دوں گی۔ وہ سائڈ سے نکل کر واش روم میں بند ہو گئی۔ یوشا سر جھٹک کر بالکونی کی طرف بڑھ گیا۔ واہ مائدہ واہ، تم مجھے یہ کہہ رہی ہو کہ یوشا اور للک بھابھی شادی کے 1 سال بعد اب ہنی مون پر جا رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ؟ وہ کمر پر ہاتھ بندھے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ ان دونوں کی شادی کو ابھی 1 ہفتہ ہی گزرا تھا اور سیر و تفریح کے لیے ناردرن ایریاز جانے کا پروگرام بن چکا تھا۔ تم کیوں اتنا پھپر رہے ہو؟ وہ لوگ بس کچھ دن کے لیے سارے کام چھوڑ کر چھٹیاں منانا چاہتے ہیں، مائدہ نے برا مناتے ہوئے LCD کا چینل تبدیل کیا۔ مزمل نے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا اور کمر کراؤن سے ٹیک لگائے ٹانگیں سیدھی کیے ہوئے لیٹی تھی۔ وہ دونوں کباب میں ہڈی بن کر ہمارے ساتھ ہی کیوں جا رہے ہیں؟ اس کے سامنے بیٹھ کی پائنتی کی طرف چہرہ اس کی جانب کیے بیٹھا گیا۔ اللہ اللہ، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں پاگل نہیں ہوں جو ان دونوں مصیبتوں کے ساتھ جاؤں۔ مزمل، یوشا تمہارا دوست ہے، مائدہ نے حیرانی سے منہ کھولا۔ میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دونوں ہمیشہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اچھا ذرا بتانا کب کب ان دونوں کے مسئلے کھڑے کیے؟ مائدہ نے بھی فرصت سے بازو لپیٹ لیے اور سوال کیا۔ مزمل خاموشہ، کوئی جواب ذہن میں بن نہیں سکا۔ اچھا ٹھیک ہے، اتنا اوور ری ایکٹ مت کرو، ایکچولی مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں، للک نے جب مجھے بتایا کہ یقین کرنا مشکل ہوا اور بغیر بریک کے کام کرتے کرتے تھک گئی ہے، اس لیے گھومنے کا ارادہ کر لیا، اور پکنک پر تو دوستوں کے ساتھ ہی مزہ آتا ہے نا۔ کچھ زیادہ ہی دوستی نہیں ہو گئی تم دونوں کی؟ پہلے تو منہ ماری ہوتی تھی۔ مزمل نے استحجاب سے پوچھا۔ ہاں بالکل، ہم انسان کسی بھی شخص کو پہلی نظر میں فوراً دیکھ کر فوراً جج کر بیٹھتے ہیں۔ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، یہ بات مجھے جس نے بھی کہیں غلط کہی ہے۔ انسان اتنا معمولی نہیں کہ پہلی نظر میں اسے پہچان لیا جائے۔ انسان ایک پراسرار مخلوق ہے جو طرح طرح کے جذبات سے گندہ ہوا ہے، کبھی ہوتا کچھ ہے، دکھتا کچھ ہے، اور اکثر ایسی حرکت کر دیتی ہے کہ بے حد بری لگے، پر وہ جو کرتی ہے جان کر کرتی ہے، اس کے ساتھ جیسے رہو گے ویسے ہی ڈیل کرے گی۔ میں نے ذرا سا رویہ بدلا اور مجھ سے فوراً گھل مل گئی، کافی اکڑوسی ہے۔ اور وقت نے مزید کر دیا ہے، بندہ جب مسلسل کامیابی کے پیچھے دوڑتا ہے تو ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ جس دن وہ بیٹھ کر ہر چیز کا جائزہ لے گی تو اسے یقیناً اپنے ہر عمل کا اندازہ ہوگا۔ مزمل کو کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی چلی گئی، اتنا تو تم نے میرے بارے میں خیالات ظاہر نہیں کیے جتنا بھابھی کے بارے میں کر دیا، کافی متاثر لگتی ہو، جلنے کی بو آ رہی ہے۔ اس نے چھیڑا تو وہ خفیف سا منہ بنا کر رہ گیا۔ بہت جلد وہ بہت بہادر، بہت حوصلہ اور بہت عقل مند لڑکی ہے، دوسری لڑکیوں کے لیے ایک مثال۔ کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے آپ کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ وہ ایک بڑے گھرانے سے آئی ہے اور ہم اور ماموں لوگ مڈل کلاس سے ہیں، پر اس نے آنے کے بعد سب بدل دیا۔ یوشا کی بھی تعریف بنتی ہے جیسے وہ اس کے ہر قدم پر ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ مزمل ہنس پڑا، اسے ویسے بھی مرض محبت لاحق ہو گیا ہے۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ میں بھی ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں، وہ فوراً بولا۔ ہر لڑکی للک نہیں ہوتی، میں ہاؤس وائف ہی رہنا چاہتی ہوں، تمہاری طرف سے دی گئی عزت، محبت، بھروسہ یہی میرے لیے کافی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ مسکرائی۔ ریموٹ ہاتھ میں تھا، مزمل کے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تھپتھپایا تو وہ جھینپ گئی۔ پرسوں کی فلائٹ ہے، کل تم لازمی اپنی امی سے ملوانے لے چلنا، مجھے امی سے ملوانے لے چلنا۔ سر جھکا کر کہا، یار یہ تمہارا شرمانہ قسم سے مجھے بے یقینی میں مبتلا کر دیتا ہے، ویسے تو تم لڑتے ہوئے تھکتی نہیں ہو۔ چہرے کے قریب گرے بال اس کے کان کے پیچھے اڑتی ہے۔ اس نے تمہیں یوشا کا دوست ہی سمجھا تھا، پر تم نے نہ جانے کب میرے بارے میں خیالات بدل دیے، اس لیے میں یہ سب فوراً قبول نہیں کر پائی تھی۔ 4 سال پہلے جب تمہاری وجہ سے مجھے گھر میں باتیں سننی پڑی، تم نے شکایت لگائی تھی کہ میں یوشا کو سگریٹ پر لگا رہا ہوں۔ اس زمانے میں اپنی کزن کی بڑی فکر ہوا کرتی تھی، تمہیں ماضی یاد کرتے ہوئے وہ ہم سے مسکرانے لگا۔ مائدہ کے چہرے پر مسکان پھیل گئی، پھر آخری بات پر سمٹ گئی۔ ذہن جھٹکا، شکایت تو میں اب بھی لگاؤں گی اگر تم نے سگریٹ نہ چھوڑی۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر نکال کر آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔
میری بلی مجھے ہی میاؤ، خیر بتاؤ کون سی مووی لگاؤں؟ اس کے ہاتھ سے ریموٹ جھپٹ کر وہ کراؤن کی طرف آ گیا اور تکیہ سیدھا کر کے کمر کراؤن سے ٹکا لی۔ کوئی ہارر مووی؟ دونوں کی نگاہیں اب اسکرین پر جمی تھی۔ کمرے میں نیند بندے رہتا، سوچ لو کہیں رات کو ڈر نہ جاؤ۔ وہ چھیڑنے لگا کہ دونوں ہی قریب تھے۔ نہیں ڈرتی میں، تم اگر ڈر جاؤ تو بتانا۔ اس کا بازو تھام کر اطمینان سے کندھے پر سر رکھ لیا۔ کیوں، تم کیا کرو گی پھر؟ مزمل نے حیرت سے پوچھا، ساتھ ہنسی بھی دبائی۔ میرے منہ پر تمہارے منہ پر تکیہ رکھ دوں گی۔ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں ایک چمکدار آنکھیں ڈالی۔ استغفر اللہ۔ اس نے جھرجھری مائدہ کی کنبوٹی کھنکتی ہنسی پر وہ سر نفی میں سے ہلاتا ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ مووی لگا چکا تھا۔ اے تم کیا ادھر بیٹھ گئے؟ کھڑکی والی سائڈ میری ہے۔ للک نے اسے کھڑکی والی سائڈ جگہ پر سیٹ بیلٹ لگاتے دیکھا تو تیکھی نگاہوں سے کہا، سفید دھاری دار فلیپر پر اونچی سی ہم رنگ شرٹ میں ملبوس تھی، کندھوں پر شال لٹکا رکھی تھی۔ آگے والی سیٹ پر مائدہ اور مزمل اس کی بات پر ہنستے ہوئے بیٹھ گئے تھے۔ اس طرف واپسی میں بیٹھ جائے گا، یوشا نے ٹالنا چاہا۔ للک نے کہا، جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا، جی کر کر کے وہ سیٹ بیلٹ کھول کر کھڑا ہوا۔ وہ جو لڑ کر کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھی تھی، فضائی راستے منظر اپنے اور کیمرے کی آنکھ دونوں میں محفوظ کرے گئی۔ کسی پل بعد نیند کی خمار میں ڈوبتی ہوئی یوشا کے کندھے پر گر گئی تھی۔ یوشا نے سانس بھر کے اسے دیکھا، توقف سے سر ہلایا۔ 2-2.5 گھنٹے نیند لینے کے بعد جاگنے لگی۔ گڈ مارننگ، کان کے قریب سرگوشی ہوئی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کے اس نے سر اٹھایا۔ گڈ نائٹ، بال سمیٹ کر کہے اور بیگ میں سے موبائل نکالنے لگی۔ یوشا نے ٹی شرٹ کا گلا ٹھیک کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ جہاز بادلوں کے درمیان تھا، اس کے نیچے قدرت کا شاہکار پہاڑوں کو چھوتی ہوئی بادل، پہاڑ کے درمیان دریا یا سبزہ زار باغات، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے مناظر دیکھ کر خون بڑھ گیا۔ کھوئے ہوئے انداز میں وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکا کر باہر دیکھتی رہی اور ساتھ ہی وقفے سے موبائل میں مناظر، تصویریں یا ویڈیو بنا کر قید کرتی گئی۔ سرمئی آنکھوں میں انوکھی سی چمک، لبوں پر اطمینان تھا۔ یوشا نے ترچھی نگاہ سے اسے دیکھا جو گھٹنے سے کھڑکی کے آگے منہ کیے بیٹھی تھی۔ وہ زندگی کا سب سے خوبصورت سفر تھا۔ ساتھ میں خانزادی نہیں بلکہ اس کی بیوی تھی۔ گلا کھنکارا، میڈم اگنور۔ خانزادی صاحبہ تیور ڈھیلے چھوڑ کر ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو چھوا۔ اس کے چھونے سے وہ پلٹی۔ یوشا نے مٹھی بھیج کر ہاتھ پیچھے کیے۔ موبائل کی جان چھوڑ دے، آپ اکیلی نہیں ہیں، میں بھی ساتھ جا رہا ہوں۔ تم سے بات کرنے سے بہتر ہے میں خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ لوں۔ میں بالکل ان دنوں بحث اور بد کلامی نہیں چاہتی، میری اپنی پہلی ویکیشن چاہیے۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، البتہ نگاہیں کھڑکی کے شیشے پر جمی تھی۔ یوشا نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ خاموشی سب سے زیادہ بری لگتی۔ ٹھیک، اچھا ہے، کچھ دن میں بھی سکون سے رہوں گا، کوئی بلا وجہ روب جمانے والی نہیں ہوگی۔ میں نے کب روب جمایا؟ منہ کھول کر اسے دیکھا۔ یوشا نے آئیبرو اٹھائے۔ للک نرم پڑی، انسان 2 منٹ بھی اپنی بات پر قائم رہ سکتا ہے کیا؟ للک بیگ میں چپس کا پیکٹ نکال کر کہا۔ للک نے جبراً مسکرا کر اسے دیکھا۔ کس نے کہا؟ کس سے کہہ رہے ہو؟ ساتھ میں کوئی گرل فرینڈ تو موجود نہیں، بس بیوی ہی برابر میں بیٹھی ہے تو اسی سے ہی پوچھوں گا نا، چپس منہ میں ڈال کر کہا۔ ویسے یہ طنز نہیں تھا، بس جنرل نالج کے لیے پوچھا تھا۔ للک نے چہرے کو غصہ ضبط کرنے سے لال ہوتے دیکھ کر وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ اس نے جھپٹ کر اس سے چپس کا پیکٹ لیا۔ ویسے آپ کو معلوم ہے وہ غصے میں کتنی پیاری لگتی ہے، اس نے غریب شوہر پر کچھ رحم کر لیا کرے۔ وہ اسے چھیڑنے لگا۔ للک نے بات نظر انداز کرنے کی بھرپور کوشش کی، پر دل زور سے اس کی بات پر دھڑکا تھا۔ کنٹرول للک، کنٹرول۔ شخص چاہتا ہے کہ میں غصہ کروں جب بھی اتنی بکواس کر رہا ہے۔ چپس چباتے ہوئے وہ خود سے مخاطب ہوئی۔ اب کیا چپ کر روزہ رکھ لیا ہے؟ دائیں ہاتھ بائیں طرف لپیٹائے للک موبائل اوپر کی اپنی تصویر لینے لگی۔ تقریباً 2 منٹ یوشا سے یوں ہی دیکھتا رہا۔ وہ کبھی بال کانوں کے پیچھے اڑا دیتی تو کبھی بال میں ہاتھ چلا کر انہیں دائیں طرف گرا کر آنکھوں پر سن گلاسز لگائی تھی۔ یوشا نے گلا کھنکا کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ چشمہ بالوں پر لگا کر وہ اس کی جانب پلٹی اور تھوڑی قریب کی، ہاتھ بلند کر کے دونوں کو ایک فریم میں سیلفی ساتھ لینی چاہیے۔ وہ نروس ہو رہی تھی اور یوشا اطمینان سے اس کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر موبائل سامنے کی سمت کیا اور دوسرا بازو للک کے کندھے پر پھیلا دی۔ وہ دونوں اب مکمل فریم میں آ رہے تھے۔ یوشا کے مسکرانے پر وہ مبہم سے مسکرائی۔ کلک کی آواز کے بعد دونوں کی نگاہوں کا تصادم آپس میں ہوا۔ اتنی خاموشی آپ کے چہرے پر اچھی نہیں لگتی۔ موبائل للک کی گود میں ڈال دیا، اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے بھوری آنکھیں اس کی سرمئی آنکھوں میں ڈال کر نرمی سے بولا۔ اس نے نخوں کی طرح اسے دیکھا جو سفید سیدھا بیٹھ چکا تھا، البتہ ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ہی شام کے وقت ہوٹل سے باہر نکل کر باہر آئے تھے۔ موسم سرد تھا۔ للک نے نیلی جینس پر گلابی سویٹر ٹاپ شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے اوپر گرم کوٹ جس کی بٹن کھول رکھے تھے، سر پر گرم کیپ جس کے عین سامنے ریشم کا پتا ساتھ لگا تھا۔ یوشا نیلی جیکٹ
کیجیے، منہ میں ہاتھ ڈالے۔ اس کے ساتھ ہم قدم چل رہا تھا۔ گھومتے ہوئے بازار میں داخل ہو چکے تھے۔ بازار سے نکل کر ایک الگ جگہ پہنچ گئے جہاں برف پر لوگ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے اسکیٹنگ کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ کسی سے اسکیٹنگ شوز لے کر یوشا نے جھک کر لیلے کے پیروں کی طرف رخ کیا اور خود بھی نیچے برف پر بیٹھ کر جوتے پہننے لگا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو لیلے اس سے پہلے یہی بھائیوں والی جوتے پہن کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اکیلی مت جائیں، گر جائیں گی، سنبھلتے ہوئے یوشا کھڑا ہوا۔ کم آن، آئی ول مینج، تم اپنی فکر کرو۔ وہ لڑکھاتے ہوئے وہ قدم بھی کھینچنے لگی۔ پہلے وہ لکڑی کی باؤنڈری کے تھام کر آگے بڑھ رہی تھی۔ آپ کو میری ضرورت آپ کو پڑے گی، اس کے پیچھے ہی آیا۔ دونوں کی ناک سردی سے لال پڑنے شروع ہو گئی تھی۔ خان صاحب، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میں اپنے پیروں پر بغیر کسی سہارے کے یہ کر سکتی ہوں۔ تمہارے بغیر میرا ہی کام ہو سکتا ہے۔ اپنے بازو اس کے ہاتھ سے چھڑا کر وہ آگے بڑھی۔ لہجے میں غرور واضح جھلکا یوشا۔ اس کی پشت گھورتا رہ گیا اور اگلے 10 سیکنڈ بعد وہ پیر پھسلنے پر مغرور دیوی اپنے غرور کے ساتھ زمین بوس ہوئی۔ یوشا نے سانس بھر کر دائیں بائیں دیکھا اور سخت سنجیدہ تاثرات سے ہنسی چھپا لی۔ باقی سیاح بھی اس شغل میں مگن تھے۔ کوئی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا کیونکہ اس شوق پورا کرنے میں انسان گر پڑتا ہی تو رہتا ہے۔ ایسے میں زندگی کا اصول ہے، کوئی اگر ہمیں ہمیشہ مشکل حالات سے باہر نہیں نکال سکتا، جب تک ہم نہ چاہے قدم ہم نے خود ہی لینے ہوتے ہیں۔ ویسے بس وسیلہ بن جاتے ہیں۔ اگر جھٹکے سے نہیں نیچے گری تھی، نیچے کا دھڑ ہل کر رہ گیا تھا۔ دونوں ہتھیلیاں برف پر جم گئی تھی۔ سرخ پڑتے ہاتھ جلدی سے اٹھایا، بالوں کو پیچھے کر کے خفت سے گردن موڑ کے یوشا کو دیکھا جو اب بڑی سی لاپرواہی سے اس جگہ پہ کھڑا دیگر سیاح کو دیکھ رہا تھا۔ چیفسٹر ایڈیٹ کہیں کا، القابات نوازتے ہوئے اس نے اٹھنے کی کوشش کی پر دایاں پیر وزن برداشت نہیں کر سکا اور وہ واپس گر گئی۔ وہ پیر میں شدید ٹھیس اٹھی، شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھا۔ کسی کو اب مدد کے لیے بلانا چاہیے۔ سامنے ایک 12 سال کی لڑکی سب سویٹر میں ملبوس اس کے سامنے سے ہی گزر رہی تھی، پر سب سے مشکل اس وقت کسی کو مخاطب کرنا لگ رہا تھا۔ سب بڑے آرام سے اسکیٹنگ میں مشغول تھے۔ یوشا درد کی ایک اور ٹیس وہ چلا اٹھی۔ مجھے بلایا کسی نے؟ وہ وہیں سے کھنکا۔ دل تو کر رہا ہے اس کا جبڑا توڑ دوں، کیسے بے شرموں کی طرح ڈھٹائی سے کھڑا ہے، مدد کرنے بھی نہیں آ رہا۔ وہ میرے پیر میں مونچھ آ گئی، چہرے پر کراہنے کے تاثرات دکھائی دیے، پر کسی نے میری ضرورت کہاں تھی؟ مزید تبانے وہ شانے اچکائے۔ یوشا پلیز، سنجیدگی سے کہو۔ ایک دم بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ لیلک نے دیکھا تھا وہ آسانی سے اسکیٹنگ کر رہا تھا۔ اس کے سر پر پہنچ کر وہ پیروں میں بل بیٹھا۔ وہ ایک دم آپ کی باتیں میرا دل تو بہت دکھاتی ہے، پر کیا کروں، اس کمبخت کو محبوب کو دیے زخم سہنے کی عادت ہو گئی۔ اس کے پیر پر جوتا اتار کر وہ پیر کا جائزہ لیتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگا۔ لیلک یکٹک اسے دیکھا۔ سوری، کاش سوری لفظ سے زخم ٹھیک ہو جاتے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زخمی مسکراہٹ سے کہا۔ لیلک خاموش ہو گئی۔ وہ اچانک یوشا نے اس کا پیر چڑھا، وہ چیخ اٹھی۔ بس ہو گیا۔ وہ واپس پیر میں جوتا ڈالنے لگا۔ چیفسٹر، تم بتا سکتے تھے، بتا دیتا تو پہلے ہی میرے بال نوچ کے مجھے گنجا کر دیتی، اور تم گنجے کتنے فنی لگتے۔ آنکھوں میں نمی چمکی اور قہقہ بلند ہوا۔ وہ کپڑے اور جیکٹ جھاڑنے والے انداز میں کھڑا ہوا اور لیلے کی کوہنی سے تھام کر اٹھایا۔ یوشا، مجھ سے نہیں چلا جائے گا۔ وہ واپس بیٹھی گئی۔ تکلیف بڑھ رہی تھی، میں نے اس لیے روکا تھا، پر آپ کو تو آئرن لیڈی بن کر ہر کام میں ٹانگ اڑانے کا شوق ہے۔ اس کے واپس بیٹھ جانے پر وہ چڑھ کے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، پیر پر زور ڈالا ہی نہیں جا رہا، اور تم کھڑے باتیں سنا رہے ہو۔ تم نے کہا تھا اگر کبھی گر گئی تو چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، ہمیشہ میرا ساتھ دو گے۔ لہجوں کو مضبوط رکھتے ہوئے آخر میں آواز ڈگمگائی۔ میں نے کہا کب، کس وقت آپ کو سوچتے ہوئے دیکھا تھا؟ تو لیلک نے مکہ اس کے گھٹنے پر مارا۔ اور یوشا تو اب کیا اٹھا کر لے جاؤں چاہتی ہے؟ وہ بگڑ کے کہتے ہوئے نیچے بیٹھا۔ لیلک کی آنکھیں پھیل گئی، زور سے سر نفی ملایا جیسے کوئی بچہ خوف سے آنکھیں نفی کرتا ہے۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ تھوڑا سا برداشت کر لیں، باہر چلتے ہیں، اور کافی لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ہمیں اب عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے ہیں۔ اس نے آنکھیں دونوں تھام کر اسے کھڑا کیا۔ لیلک نے بس سانس روکے رکھی تھی۔ مرتے وہ دونوں باہر نکلے۔ ایک بینچ پر اسے بٹھا کر اس کے جوتے اتارے اور انہیں لوٹا کر واپس آیا، پھر اس کی جوتیاں واپس اس کے پیر میں ڈال کر لیس باندھنے لگا۔ لیلک نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال ماتھے پر گرا کر بگاڑ دی۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کی، اس کے ہاتھ اور آئیبرو اٹھائی اور انجان بن گیا۔ اس کے ایک پیر زمین پر جما اور دوسرا گھٹنا اٹھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے کی طرف چھوٹا سا میوزیم پارک تھا۔ سوری، ایسے اچھے لگتے ہو۔ سنجیدہ رہنے کی بہت کوشش کی، پر ہونٹوں پر مسکان ٹھہر نہیں رہی تھی، وہ آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ یوشا نے خفت سے اسے دیکھا۔ خدمتیں کروا کے آپ کو اچھا ہی لگوں گا۔ خفگی سے سر جھٹکا۔ لیلک نے نچلا لب کاٹا اور ہاتھ بڑھا کر بال بکاڑ دیے۔ کیا ہو گیا؟ اس کا پیچھے ہٹنے سے تسلی سے پوچھا۔ اس نے آنکھیں چپکائیں۔ یوشا نے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ باہر نکالا۔ لیلک دونوں ہتھیلیاں بینچ پر جمائے پیروں کی تکلیف بڑھانے کے لیے ہلکا
ہلکا ہلنے لگی. سورج ڈھلنے کا وقت نیلے آسمان پر زرد رنگ پھیل رہا تھا. سکون کا سانس اندر اتار کر وہ خوبصورتی محسوس کرنے لگی. بائیں ہاتھ پہ یوشا کا لمس ملتے ہی چونک کر اسے دیکھا. وہ بینچ پر سے اٹھ کر سامنے آ لایا. ان دونوں کے درمیان اب ایک انگوٹھی تھی, نیلے پتھر کی انگوٹھی. سورج کی کرن پڑتے ہی جس کے اندر سے شعاعیں نکل کر گویا باہر آ رہی تھی. یوشا انگوٹھی والا ہاتھ اس کے بازو میں بائیں ہاتھ کے قریب لے گیا, اور جو اس نے خود تھام رکھی تھی. یہ شادی کی سالگرہ ہے, تحفہ گفٹ ہے, تب نہیں لے سکا تھا پر اب لے لیا. وہ بغیر کسی اجازت کے نرم نگاہوں سے لیلیکی کو دیکھتے ہوئے انگوٹھی اس کی آنکھوں میں انگلی پر ڈال دی. ایک زبردست قائم ہوئے شہر میں جکڑے وہ گمسم سی اسے تکتی رہی. دل کی دھڑکن لوگوں کی آوازوں پر غالب آ گئی تھی, اور جھک کر اس کی انگوٹھی چوم رہا تھا. اس کی ہتھیلی چومی تھی. ہوا میں آکسیجن کی کمی ہوئی. لیلیکو پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے. ہونٹوں سے زبان تر کی. اس کی یہ عقیدت, احترام اور محبت کا والہانہ انداز انجانے میں ہی صحیح لیلیکو وحشت زدہ کر رہا تھا. پرفیکٹ. دلچسپی سے اس کے ہاتھ کو اپنی دونوں ہتھیلیوں میں قید کر لیا اور مسکرا کے لیلیکو دیکھا. اس کی ضرورت نہیں تھی, وہ مسکرا کر بھی نہیں سکی. ہر چیز ضرورت کے لیے تھوڑی ہوتی, بعض چیزیں محبت سے دی جاتی ہیں. یوشا نے اس کے ہاتھ کو آزاد کیا اور کھڑا ہو گیا. محبت لیلیکو نے خود کو خاموش کیا, ماتھے پر بلایا. اچھا ٹھیک ہے, دوست سمجھ کر رکھ لیں. اس کی آنکھوں اس کے سوال کو غلط مطلب سمجھا کر فوراً بولا. اس نے اس بارے میں وہ سکون سے بات کرنا چاہتی تھی. اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سنجیدگی سے لیلیکو بتا دے گا کہ اسے چاہنے لگا ہے. اب سے نہیں, کافی پہلے سے. اس نے آج تک سنجیدگی سے اظہار کبھی نہیں کیا تھا. لیلیک بظاہر اسے سیریس نہیں لیتی تھی. اس کا کبھی اپنا قصور سمجھتا تو کبھی لیلیک کو سمجھ نہیں پایا تھا. یہ ہمارے رشتے کی نشانی سمجھ لیں. شادی کے رشتے اور دوستی کی نشانی. سر ہلا کر باور کرانے والے انداز میں کہا تھا وہ, معمولی سا کھلے منہ کے ساتھ سرزنش کر کے. اب چلیں ٹیکسی کر کے واپس ہوٹل پہنچے. میں ٹیکسی یہیں لے کر آتا ہوں. وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی. یوشا نے ہنستے سے اس کے بال پیچھے کیے اور پلٹ گیا. سوچوں کی طویل سلسلے میں ہمراہ اسے دور جاتے دیکھنے لگی. پھر وہ منظر سے غائب ہو گیا. اکیلے پن پھر دل خالی ہو کر رہ گیا. اس نے دل کو مضبوط کیا, خود کو تسلی دے کر. ذہن جھٹکا. تم کمزور نہیں ہو لیکن ایک تسلی امید. شاید پھر نیلے پتھر کو پورا سے چھوا. وہ پتھر اتنا قیمتی نہیں تھا, پر یوشا کے خلوص سے کے آگے بیش بہا تھا. مائدہ اور مزمل کا 2 ہفتے کا ٹرپ تھا, مگر لیلیک اور یوشا 5 دن بعد ہی گھوم پھر کر واپس لوٹ آئے تھے. وہی شہر کا روز مرہ کا معمول. صبح اٹھ کر آفس جانا, شام تک لوٹنا, کچھ وقت گھر والوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر, پھر لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ جانا, دونوں مل کر. اب اتنا کما لیتے کہ ہاتھ روک کے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی, اور ساتھ ہی سیونگز بھی کر لیتے. عارفہ پھپھو کے گھر دعوت منعقد تھی. گھر کے تمام افراد وہاں کے لیے شام میں ہی نکل گئے تھے. لیلیک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے گھر پر تھی, اور یوشا آفس سے واپسی کے لیے نکل چکا تھا. معمول کے برعکس آج وہ خوش دکھائی دے رہا تھا. راستے سے اس نے تازہ گلاب کے پھولوں کا بھاری گلدستہ خریدا تھا. آفس ڈریسنگ کا حال صبح کے مقابلے کچھ بہتر ہو چکا تھا. کف موڑ کے کونیوں تک چڑھا لیے گئے تھے. کالر کے بٹن کھول رکھا تھا. شرٹ سے باہر نکالی ہوئی تھی. چہرے پر مسکراہٹ کا راستہ, دل میں اطمینان اور خوشی کی کلی بار بار پھوٹ رہی تھی. آج وہ اپنے ہر جذبات کا اظہار اپنی بیوی سے کرنے والا تھا. سوسائٹی کی پارکنگ میں بائک کھڑی کی اور لفٹ کی جانے بڑا. لفٹ کا دروازہ کھولا تو بلڈنگ کے کچھ بچے لفٹ سے باہر نکلے. یوشا اندر پڑ گیا. ایک فلور سے رکتے ہی باہر نکل کر فلیٹ کی جانب بڑھا. دروازے پر پہنچ کر گہرا سانس اندر اتار کر سر کے ہاتھ پھیر کر بال درست کی کلائی میں بندی. گھڑی میں وقت دیکھا 7:30 بج رہے تھے. معلوم تھا گھر کے لوگ سب پھپھو کی طرف جا چکے ہیں. جیب سے چابی نکال کر لاک میں ڈالی. چابی گھمائی, دروازہ کھلتا چلا گیا. آہستہ سے دروازہ بند کر کے وہ اندر بڑھا. ایک نظر خالی خاموش لاؤنج میں ڈالی. اس کے کمرے سے لیلیک کی آوازیں اس خاموشی کو توڑ رہی تھیں, اور وہ کسی سے مخاطب تھی. شاید اس کے علاوہ بھی کوئی موجود تھا. یقیناً نجف بھابھی کے پاس رکی ہوگی. خیال جھٹک کر قدم کمرے کی جانب بڑھے. کمرے کا دروازہ پھیر رکھا تھا پر بند نہیں تھا. پاس پہنچ کر اندر جھانکا تو بریرہ صوفے پر بیٹھی نظر آئی. لیلیک کے ہاتھ باندھے ہاف وائٹ رنگ کے لباس میں اس کے سامنے کا چکر کاٹ رہی تھی, اور وہ دونوں فی الحال کسی لمبی بحث کے بعد خاموش ہوئی تھی. بریرہ کو دیکھ کر اس کا ایک دم گرم جوشی سے ہوا ہو گئی. بدمزہ ہوا, پھر اندر داخل ہونا چاہا. میں بس یوشا سے اب طلاق لے لوں گی. ہاتھ وہیں لاک پر ٹھہر گیا. قدم زنجیر ہو گئے. سماعت پر یقین نہیں آیا. لیلیک پاگل مت بنو. بریرہ نے کوئی 10ویں بار سمجھانے کی کوشش کی. یوشا کے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی. آنکھوں میں بے یقینی درئی. اتنی سنجیدگی سے تو مذاق نہیں کیا جا سکتا تھا. نہ ہی اپریل کا مہینہ تھا. وہ بعد میں آ کر کہتی کہ اپریل فول. وہ شادی میری مرضی کے بغیر ہوئی ہے. پھر ہو گئی تو میں نے سب قبول کیا, پر بس اب آج تک کے لیے میں اب مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے. مجھے میری منزل
منزل مل گئی. اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں. میں انڈیپینڈنٹ لڑکی بن چکی ہوں جو پہلے دن سے بننے کی میری خواہش تھی. اس رشتے کو لے کر چلنا سب سے مشکل کام تھا. یوشا کو لگا کسی نے اس کے دل پر ہاتھ مارا ہو. وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا. اور یہ ظالم لڑکی کیا کہہ رہی تھی؟ اور تم مجھے سمجھانا بند کر دو, مہربانی ہوگی, وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی. مرینا کے چہرے پر پریشانی مزید اکم ہوئی. وہ تمہارا شوہر ہے, معلوم ہے محبت کرتا ہے, تو پھر بھی چھوڑ دو گی؟ تم صرف بے وقوفی کر رہی ہو. میں نے تمہیں اس دن بھی منع کیا تھا. مرینا صوفے پر سے اٹھ گئی. اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا, میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے محبت کرو. میں نے اسے کئی بار کہا کہ ہم صرف دوست ہوں گے. غلطی اس کی ہے, اسے میرا اجتناب سمجھنا چاہیے تھا. میں اسے ہرٹ کرنا نہیں چاہتی, بس راستہ علیحدہ کرنا چاہتی ہوں. مجھے ہی تو ہے محبت ہی تو ہے. بھول جائے گا. میں نے بھی تو شہریار کو بھلا دیا نا. وہ بھی پہلے مجھے ناپسند کرتا تھا. اسے کوئی اچھی لڑکی مل جائے گی جو بیوی کی حیثیت سے پوری اترتی ہے. میں نے ایک دوست بن کر اس کے ساتھ یہ سب وقت گزارا. میں اس کی اچھی دوست رہوں گی ہمیشہ اس کی. پر تم اچھی بیوی نہیں ہو. مرینا نے دو بدو کہا. للک کے شانے اچکائے. آئی ڈونٹ کیئر ایون کیئر. للک تم اتنی خود غرضی. وہ افسوس سے بولی. باہر کھڑا یوشا اپنا بندہ تماشا دیکھ رہا تھا. اتنے عرصے وہ اس لڑکی کا کھیل کا حصہ بنتا چلا گیا. انبلیویبل. میں کیوں سب کی پرواہ کروں؟ میری کسی نے پرواہ کی؟ میرے خوابوں کو رونتے ہوئے کسی کا دم گھٹا تھا؟ نہیں نا, میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. میں ایسے ہی تھی پہلے بھی اور آج بھی. ہاں میں نے خود کو بہت بدل دیا, پر پلان کا آخری سرا یہی تھا, طلاق. پلان میں اپنا نام بنانا چاہتی تھی, بنا لیا. اپنے قدم پر کھڑا ہونا چاہتی تھی, ہو گئی. مجھے اب ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی اوشا کا ساتھ لینا پڑا. اسے استعمال کیا. برہمی سے کہہ کر وہ خاموش ہوئی. وہ دور کہیں بجلی کڑکی نگاہیں دروازے کی جانب اٹھی. للک نے سانس بھرا. بریرہ بھی چونکی. اوشا بدحال سا کھڑا تھا. آنکھیں سرخ پڑ گئی تھیں, دماغ کی شریانیں پھٹ رہی تھیں, اعصاب تنے ہوئے تھے. ایک ایک لفظ وہ سن چکا تھا. اس کے جسے وہ حقیقت سمجھ رہا تھا وہ ایک فریب تھا. اس کی بیوی سے دھوکہ میں رکھ رہی تھی. منظر دھندلے ہونے لگے جب سے اس کی آنکھیں میچی. کیا سب جھوٹ تھا؟ ہارے ہوئے انسان کی طرح وہ اندر بڑا. دل دھڑکنے دل کی تکلیف بڑھ رہی تھی. کوئی جیسے کچھ چل رہا ہو. یوشا ریلیکس. یہ بس پاگل ہو گئی ہے, مذاق میں بکواس کر رہی. بریرہ کی طرف سے انتہائی کمزور کوشش کی گئی. جھوٹ مت بولے. یہ اچھا ہے یہ آ گیا, وہ سب سن لے لیا. میں مزید یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی. آج نہیں کل تو سب کو معلوم ہو جانا تھا. یوشا کی حالت دیکھ کر بھی اس بے رحم کو رحم نہیں آیا. اس کے ہاتھ سے گلدستہ چھوٹ کر فرش پر گر گیا. للک نے سانس روک کر اسے دیکھا. تمام تر وجاہٹ خود میں جمع کی. مجھے استعمال کیا آپ نے. وہ خون ہوتے خوابوں کو سوچ کر اس کا جانے بڑا. یوشا تم. بریرہ نے مداخلت کی. مجھے استعمال کیا؟ ہاں. اب کی بار وہ غم سے دھاڑا تھا. للک نے زبان لبوں پر پھیر کر نیچے دیکھا. نہیں, تم نے نکاح کر کے مجھ پر احسان کیا تھا. ایک احسان میں نے یہ کیا کہ تمہیں بدل دیا, تمہیں اس چھوٹے سے گھر سے نکال کر یہاں لے آئی, تمہیں وہ ہمت دی جو یقیناً میرے علاوہ کوئی دوسری عورت نہیں دے سکتی تھی. اندر سے مجال ہے جو تنگا بھر شرمندگی ڈھونڈنے سے مل جائے. نہیں, مجھے ایک قابل انسان بنا کر واقعی بہت بڑا احسان کر دیا ہے. پر اس وقت کیا جو میں نے آپ کے ساتھ گزارا ہے, اس محبت کا کیا جو میری بیوی سے ہو گئی. مجھے میری بیوی سے ہو گئی. اس عورت کی عادت ہو گئی جو مجھے چھوڑنے کی ارادے پر پہلے دن کر بیٹھی تھی, اور اپنے مقصد کے لیے اس نے ایک مدت تک میرا استعمال کیا. ساتھ کے کچھ فیض مجھے بھی ملتا رہا جسے وہ احسان چکانا کہہ رہی تھی. بہت خوددار ہے آپ, واقعی اتنی خوددار ہے. اسے شانے سے تھام کر یوشا نے جھنجھوڑ ڈالا. محبت کی ہے میں نے. آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا تھا. آپ کو ذرا برا نہیں لگ رہا؟ نہیں رہ سکتا میں آپ کے بغیر. یہ جانتے ہوئے بھی چھوڑنا چاہتی ہیں؟ اگر یہی سب کرنا تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ آپ کو اختتام بتانا چاہیے تھا. یوشا اور للک کی شادی کا اس کی مردانہ اس پر پورے گھر میں گونج رہی تھی. بغیر کپکپاہٹ کے مضبوط آواز. چلاؤ مت, تمہیں بتا دیتی تو تم ساتھ دیتے. وہ تنک کر آئی. کم از کم خود محبت کرنے سے باز رکھتا. زخمی لہجہ. یوشا محبت پہ اختیار نہیں ہوتا. یہ محبت سے بھی دشمن سے بھی ہو جاتی ہے. اس کے دل کے مقام پر ہاتھ مارتے ہوئے قدر تلخی سے بولی. آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہوئی. میں یہ سمجھتا رہا آپ اس دن کے انتظار کر رہی ہیں جب آپ کو مجھ سے محبت ہو. 100 بات کی ایک بات, تم مجھے ڈیورس دے رہے ہو. میں آپ کو یہ بے وقوفی کرنے نہیں دوں گا. بے تقی وجہ پر طلاق. جانتی ہے مرد کے بغیر عورت کا اس معاشرے میں سانس لینا بھی کتنا مشکل ہے. نہیں جانتی. مجھے تمہارے ساتھ سہارا اپنے بوجھ اٹھانے کے قابل ہو چکی ہوں. کیا آپ واپس شہریار کے پاس قلب کی لہریں دل میں اٹھی. او شٹ اپ پلیز. اس سے بہتر میں تم سے محبت نہ کر لوں. محبت مجھے کسی سے رہی نہیں. سب خود غرض ہے. میں تنہا رہنا چاہتی ہوں بغیر کسی سہارے کے. وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولی. غلطی میری تھی جو آپ پر بھروسہ کر لیا. آپ نے دراصل مجھے وہی ڈرائیور
سمجھا جو منزل پر چھوڑ کر اپنے راستے نکل جاتا ہے. میں آپ کی سواری بننا چاہتا تھا پر ساتھ میں آپ کو ہونا ضروری تھا. میں بیوقوف آدمی آج اپنی محبت کا اظہار کرنے چلا تھا. یہ گلاب آپ کے لیے خریدے تھے. اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر کے گلدستے کی طرف اشارہ کیا. لیکن نے سانس رو کے زمین بوس ماتم کے نہ گلدستے کو دیکھا. میرے لفظوں پہ کبھی یقین نہیں کرتی تھی. یقین آ بھی جاتا تو جھٹلانے لگتی تھی. محبت کی ہے آپ سے بغیر کسی غرض پورے صدق کے ساتھ. میں نے اپنی بیوی کو ہی تو چاہتا. پھر بھی میرا کشکول خالی رہ گیا. شکستہ لہجے میں کرب آلود نگاہوں سے اس ظالم لڑکی کو دیکھا. میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی. تم اور تمہاری فیملی بہت اچھے لوگ ہو. ایک لڑکی کو پناہ دیتے. فار گاڈ سیک بس کریں. اس نے سچ کی بات کاٹی. کسی غیر کو نہیں پناتی. اس گھر کے بیٹے کو پناہ. اس گھر کے بیٹے کی بیوی کی حیثیت سے آپ آئی تھیں. گھر کا ہر فرد گھر کا فرد ہے آپ. شہرے کے چٹکتے اعصاب سے اسے دیکھا اور رخ پھیر لیا. بریرہ ایک طرف ان دونوں کو سن رہی تھی. پر آپ نے ہمیں اپنے سمجھا ہی نہیں. کب مارا دماغ خراب تھا جو تم جیسی نفات پرست عورت سے نکاح کیا. جب مجھ پر بھی الزام لگایا. تکلیف سے اس وقت جتنی ہوئی تھی وہ تکلیف آج ہو رہی ہے. معلوم ہو رہا ہے تکلیف ہوتی کیا ہے. تمستر سے کہتے ہوئے وہ بلند کرتا پیچھے ہوا. یوشا میں اسے سمجھاؤں گی. دماغ سے پیدل ہو گئی. بریرہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا. امید ہے یہ محترمہ سمجھ جائے اور نہ بھی سمجھے تو آپ میری کان کھول کر سن لیں. نہیں دوں گا میں طلاق. اور آئندہ یہ فضول الفاظ آپ کی زبان سے نہ سنوں. گرل فرینڈ نہیں ہے جو چھوڑ دوں. بیوی ہے. ایک مضبوط رشتہ ہمارے درمیان قائم ہے جو کسی قانونی بیوقوفی کے سر نہیں چڑھنے دوں گا. قیامت تک آپ کے دماغ درست ہونے تک انتظار کر لوں گا پر آپ کو درمیان میں چھوڑوں گا نہیں. میں چھوڑ سکتا ہی نہیں ہوں. اس خیال سے ہی دم گھٹتا ہے. شادی سے کوئی گڈا گڑیا کا کھیل تھوڑی جو جب چاہا چھوڑ دیا اور بلا وجہ. شریانے والے آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے. ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا. للک ساکن کھڑی رہی. اف یہ آدمی اس کے لیے کتنی مشکل کھڑی کر رہا ہے. اسے لگا تھا وہ آسانی سے چھوڑ دے گا پر یہاں تو کایا پلٹ گئی تھی. اسے ساکت ہی چھوڑ کر وہ گلدستان کو ٹھوکر مارتا ہوا کمرے سے نکلا اور شاید فلیٹ سے بھی باہر چلا گیا. اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا پر اتنا عرصہ گزار کر بھی اس کی محبت کا اندازہ نہیں ہو رہا. فیصلہ اب تبدیل کیا جا سکتا ہے. مان لیا پہلے والا یوشا تمہیں پسند ناپسند تھا پر اب تو وہ وہی آئیڈیل شخص نہیں جس کی ہر لڑکی کی خواہش ہوتی. تم نے اسے بدل دیا. اب یوں چھوڑ کے جاؤ گی تو سوچو اس کا کیا حال ہوگا. بریرہ میں نے اسے امید باندھنے کو نہیں کہا تھا. وہ بے بس ہو گئی اور جھنجھلا کر صوفے پر ڈھہ گئی. پاگل لڑکی تم بیوی ہو اس کی. تم سے امید نہیں لگائے گا تو کس سے لگائے گا. بے حس مت بنو. اکیلے کہاں رہو گی. کچھ سوچا بھی ہے. ہاں میں نے سب سوچ لیا ہے. ممی کی جویلری بہت قیمتی سے سیل کر کے بندوبست کر لوں گی اور بھائی سے اپنا حق مانگوں گی. بزنس میں سے باقی پاپا کی جتنی بھی پراپرٹی ہے میں سب اس میں بھی وارث میں شریک ہوں. مجھے یوشا سے محبت ہوتی تو سوچ لیتی پر بغیر محبت کے رشتہ نبھانا بہت مشکل ہے. مجھ سے نہیں ہوتا. میرا دل خالی ہے. یوشا بھر دے گا. بریرہ اسٹاپ اٹ یار. کیا تم لوگوں کی ایک بات سمجھ نہیں آتی. مجھے نہیں شادی چاہیے. اب اس کا ہاتھ اس کے ساتھ بہت ہو گیا. بہت زیادہ بہت برداشت کر چکی ہوں میں. وہ پھٹ پڑی. بریرہ افسوس سے اسے دیکھا. خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا. رہو پھر تم تنہا. جب وہ تنہائی تمہیں کاٹے گی اس وقت مت پچھتانا. غصے سے کہہ کر وہ نکل گئی تھی پر یہ روح کی جھنجھوڑ دینے والے الفاظ کی گونج کمرے میں گونج رہی تھی. وہ اتنی بلند آوازوں کہ للک کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا. سردمندی سے دروازہ بند کر کے آگے گلدستے کو دیکھا جو ان دونوں قدم ہوتے ہوئے ایڈجسٹ ایڈیٹ کو یہ بھی نہیں پتا تحفے کی بے حرمتی نہیں کرتے. گلدستے کو اٹھا کر ڈریسنگ پہ اسے رکھ دیا. وہاں پہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی. وہ ہاتھوں میں گرا دیا. وہ کچھ بھی سوچنے اور سمجھنے کی نہیں چاہتی تھی. اسے ہر صورت اپنے فیصلے پر قائم رہنا تھا. آزادی سے زندگی گزارنی تھی. کوئی روک ٹوک کرنے والا موجود نہیں تھا. ہر آدمی اسی صورت اس پر یقین تھا کہ یوشا سے علیحدگی کے بعد بھی وہ سکون سے زندگی بسر کر سکتی ہے اور یقیناً وہ تنہا بھی رہ سکتی تھی. وہ دوسروں سے بہت مختلف تھی. اس کے جذبات ختم ہو گئے تھے. دل کے بجائے صرف دماغ کی سن رہی تھی. یوشا کی ضرورت تو اسے پہلے بھی نہیں تھی پر تب طلاق کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا تھا اور اب اگر یہ تکبر تھا تو یقیناً اس بار پھر منہ کے بل گرنے والی تھی. زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا. مر جاتی. کچھ سوالوں کے جواب بعد میں ملتے. یقیناً للک کو بھی مل جاتا. آنسو ہتھیلیوں کے کنارے سے بہہ رہے تھے. وہ خود بھی آنسو بہا رہی تھی اور روتے روتے تنفس بگڑا. یا اللہ مجھے میری مرضی سے جینے کا حق نہیں. ہر ایک کیوں مجھ پر روب جماتا ہے. سر اٹھا کر چھت کو
دیکھا اور کنپوٹی کی طرف سے اٹھتی ہوئی ٹیز پر سر چکراتا ہوا محسوس ہوا. پنکھا دھندلا نظر آیا. تکلیف کی شدت اتنی بڑھ گئی تھی کہ آنکھیں میچ کے خود پہ ضبط کرنے کی صورت میں ننھے موتی ٹوٹ کر گالوں پہ پھسلا. بند مٹھیاں کھول دی. بگڑے تنفس کی حالت میں گہرے سانس بھری. ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ آنسو ہتھیلیوں سے پوچھ کر کھڑی ہوئی. پھر سر درد کی شدت سے قدم جامد ہو گئے. پھر مٹھی بھیج کر ضبط کیا اور کلوزٹ کی جانب بڑھ گئی. الماری کھول کر ایک فریم میں سے باہر نکالا کر آنکھوں کے سامنے کیا. کانچ پہ اب اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے. فریم پہ لب رکھے وہ سینے سے لگائے وہ بالکونی کی طرف بڑھ گئی. وہ بائیک پر سڑک در سڑک کی خاک چھانتا پھر رہا تھا. دل پھٹنے کو تھا. للک کی ساری باتیں سننے سمجھنے کے بعد اسے وہ صرف بے وقوفی کا نام ہی دے رہا تھا. خود غرضی میں وہ اس حد تک نکل جائے گی. اس پر یوشا کو بے حد دکھ ہوا تھا. وہ بھلا اس معاشرے میں اپنی بیوی کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا تھا. 1.5 سال پیچھے جا کر دیکھا تو تب شاید مغرور خانزادگی کا یہ مطالبہ سن کر اس کا ری ایکشن ہرگز نہیں ہوتا. اس وقت اسے للک سے امید ہی الٹے سیدھے فیصلے کی تھی. پر وقت کے ساتھ للک نے اسے حیران کیا تھا اور پھر ساتھ زندگی کے خوف دکھا کر اس سے سب کچھ چھین لیا. ویسے وہ بار بار اسے وارننگ دیتی تھی جسے یوشا نے کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا. دونوں ہی غلط تھے. ایک دوسرے کو سنجیدہ نہ لینے کہ یہ انجام ہوا تھا. وہ بربادی کہہ کر آئی تھی اور اس کی زندگی برباد کر کے ہی جانا چاہتی تھی. للک کے بغیر یوشا آباد تھا. بھلا رات 12 بجے کے بعد وہ گھر لوٹا. دل کی بے چینی میں کچھ افاقہ ہوا. بھائی آپ کہاں تھے؟ پھپھو کے گھر بھی نہیں آئے اور کال بھی ریسیو نہیں کر رہے تھے. لاؤنج میں بیٹھی نجف کی آواز پر وہ رک گیا. وہ اگلے دن یونیورسٹی کی چھٹی کی وجہ سے آج دیر رات تک دیکھنے کا ارادہ کیے بیٹھی تھی. آفس ڈنر پر گیا تھا. وہ مختصر ہی بولا. نجف کو اس کی حالت دیکھ کر تشویش ہوئی. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں بس تھوڑا تھکان کا اثر ہے. تم بھی جا کر سو جاؤ ورنہ امی رات میں ہی تمہاری کلاس لگا دیں گی. اسے ڈپٹ کر کہتے وہ باہر کمرے کی طرف بڑھ گیا. نجف نے برا سا منہ بنایا اور ڈھیٹوں کی طرح بڑھی رہی. اب یقیناً زرگونا ہی اس کے ڈرامے دیکھنے کے شوق کو بھرپور طریقے سے باہر نکالنا تھا. وہ کمرے میں داخل ہوا تو سوچ کے برعکس کمرہ بالکل صاف ستھرا ملا. پر وہ ڈھیٹ بہت مطمئن تھی. مٹھی بھیج کر اس نے دروازہ بند کر دیا. ڈریسنگ پر نظر آتے ہی گلدستے پہ نظر پڑی. سر جھٹکا. کیز اچھال کر بیڈ پر پھینکی. شرٹ کے اوپری بٹن کھولتے ہوئے آگے بڑھا. کمرہ خالی تھا. احتیاط سے قدم لیتے ہوئے وہ بالکونی میں آیا. للک نے بالکونی سجا رکھی تھی گویا اس کا منی گارڈن تھا. ریلنگ کے ایک طرف گملے اور فرش پر سبز گھاس نما کارپیٹ بچھایا ہوا تھا. دیوار کے ساتھ وہ 2-3 ڈیکوریشن پیس لٹکائے اور گول جھولا ایک طرف رکھا تھا. وہ غالباً جھولے میں بیٹھے ہوئے ہی سو گئی تھی. حرکتیں بچوں والی ہیں. یہ رکھیں گی اپنا خیال. وہ سر ہلاتا وہ جھولے کی طرف بڑھا. ہوا کا ہوا کا زور تیز تھا. اس کے بال اور شرٹ دونوں ہی اڑنے لگے. پر سر پشت سے ٹکائے سینے پر ایک فریم لگائے. وہ دنیا و مافیا سے بے حد دور نیند میں گم تھی. یوشا نے آہستہ سے اس کے ہاتھ سے فوٹو فریم نکال کر دیکھا. للک کی فیملی کا فوٹو فریم تھا. محمود خاندان تھا. گود میں ایک چھوٹی شرارتی سی بچی چڑھی تھی جس کے آگے کے 2 خرگوش کے دودھ کے دانت چہکنے سے نمایاں تھے. اس کے ساتھ ان کی اہلیہ کھڑی تھی اور درمیان میں ایک مغرور سا بچہ میکال. اس نے فریم ٹیبل پر رکھ دیا. سانس بھر کے اسے دیکھا جو نیند کی بے حد پکی معلوم ہوئی تھی. کمرے میں لا کر بیڈ پر اسے لٹانے کے بعد اس پر کمفرٹر ڈالا. شفاف چہرہ اس کی جانب ہی ڈھلک گیا تھا. جتنا عقل مند آپ کو سمجھا تھا اتنے ہی کم عقل اور ضدی ہٹ دھرم ثابت ہوئی ہیں. کچھ بھی کر لیں للک بیوی میں اپنے لفظوں سے پیچھے نہیں ہٹنے والا ہوں. تکیہ ٹھیک کر کے عزم کے ساتھ وہ کھڑا ہو گیا. وہ دل پہ گھاؤ پہ گہرے لگ چکے تھے. 2 دن بعد رات میں وہ مزمل سے ملنے گیا. دل تھا کہ ہلکا ہی نہیں ہو رہا تھا. مزمل اس کی حالت دیکھ کر تفتیش کرنے بیٹھ گیا. پھر مجبوراً یوشا کو روداد سنانی پڑی. مزمل نے حیرت سے اسے دیکھا. کسی اچھے سائیکولوجسٹ کو تم کیوں نہیں دکھاتے ہو؟ گلا کھنکارا. سائیکولوجسٹ کے نام پاس جانے کی مجھے ضرورت پڑی ہے. وہ بھی دو لمادہ چائے لے کر اندر داخل ہوئی تھی. سن لو اپنی دوست کے کارنامے میں. مزمل تنزیہ ہوا. سن لیا میں نے سب. اس دن تو بڑی تعریفیں کر رہی تھی. اب کیا کرنا چاہو گی؟ کچھ بولنے کے قابل وہ چھوڑتی ہی نہیں. یار تم لوگ کہاں سے اسے مسئلے میں لے کر آتے ہو؟ وہ بالوں کو پیچھے اڑس کر بولی. ویسے یوشا مذاق سے ہٹ کر وہ تمہیں صحیح مشورہ دوں گی. اسے اچھے سائیکولوجسٹ کو دکھاؤ. وہ
اکثر وہ چیزیں کرتی ہے جو بہت عجیب لگتی ہیں، اندر بہت جیسے بہت کچھ مدفون ہو، کچھ ہے جو اسے اندر ہی اندر کھاتا ہے۔ وہ ہوشیار لڑکی ہے، ابھی اسے سب بھلا بھلا لگ رہا ہے، پر ایسا وہ کیوں سوچ رہی ہے؟ وہ ہمیشہ سے توجہ چاہتی ہے، شاید اس کا بچپن ایک نائٹ میئر تھا، اس لیے وہ ہم سب کے لیے ہنسی خوشی لڑ جھگڑ کر بڑی نہیں ہوئی۔ وہ اس کا مائنڈ ڈسٹرب ہے، وہ بظاہر نارمل لگتی ہے پر اندر ہی اندر کوئی بات اسے ہٹ کرتی ہے۔ ٹرے ایک طرف رکھ کر اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں ٹیبل کی پائنتی والی طرف ٹک کر بیٹھے تھے۔ مجھے تو وہ محبت کرنے کی سزا دے رہی ہے، میں ہی بیوقوف تھا جو ایک خود غرض لڑکی میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا چلا گیا۔ اس کے نزدیک صرف پیسہ ہی اہمیت رکھتا ہے، جذبات نہیں۔ وہ بے رحم خانزادی۔ وہ ہنکارا تھا، اے تجھے تیری بیوی سے محبت نہیں ہو گئی تو کیا پڑوسن سے ہوتی ہے؟ ہاں تو مزمل تو تب یہ معاہدہ گڑبڑائی تھی۔ یوشا نے بے اختیار سامنے دیکھا۔ بکواس نہ کیا کرو، برہمی سے اس کے چائے کا کپ اٹھایا۔ اب کیا سوچا ہے تم نے معاہدہ؟ تم فکر مند ہوئی۔ جیسے زندگی چل رہی ہے آگے بھی ویسے ہی گزر جائے گی، علیحدگی کی تو کسی صورت نہیں ہونے دوں گا۔ اور اگر اس نے کھلا لینی چاہی تو پھر؟ یوشا نے سانس روک کے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، میں اس سب سے تھک چکا ہوں، زخمی نظر آ رہا تھا۔ یو نو واٹ، مجھے وہ شادی سے پہلے سمجھ رہی تھی کہ محبت کے بغیر زندگی گزار لی جائے گی، تو کیا وہ سب جھوٹ کہہ رہی تھی؟ تم قائل کرنے کے لیے کہا ہوگا، ورنہ یہ فارمولا ہنی اپنی زندگی میں پہلے ہی اپلائی کر لیتا۔ مزمل نے استہزاء بولا۔ وہ دونوں میاں بیوی اکثر اسی بات پر بحث کرتے تھے۔ یوشا خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ 1.5 سال سے وہ للک کو وقت دے رہا تھا، اسے معلوم تھا کہ وہ اتنی جلدی قبول نہیں کرے گی۔ ایک تو پہلے اسے شہریار سے محبت، پھر اسے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا جنون۔ اس سب میں یوشا سے محبت کب ہونی تھی؟ وہ یہی سمجھتا رہا کہ للک کے دل میں جب یوشا کی جگہ بنے گی تبھی ان کے رشتے میں استقامت آئے گی۔ اس کو تھوڑی پتہ تھا محترمہ نے انجام میں علیحدگی سوچ رکھی ہے۔ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ اسے چھوڑنا چاہے گی۔ دونوں نے ساتھ مل کر خواب دیکھے تھے، ہر بات میں وہ شامل تھی۔ اسے سمجھتا تھا کہ وہ آخر میں اسے چھوڑ دے گی۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی تھی کہ میرے بغیر ان کا گزارا نہیں۔ ہر بات جھوٹ تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھے پریشان کرنے کے لیے دل جلی باتیں کرتی ہیں، پر نہیں، وہ واقعی یہ سب زبردستی میں نبھا رہی تھی۔ ایک بار کہہ دیتی پھر بھروسہ مجھ پہ کیا ہی نہیں، وہ شکستہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں کی شرارتوں، کبھی وہ مسکراتا ہوا چہرہ، پچھلے 1.5 سال کی یادیں ایک کے بعد ذہن میں حاضری لگا رہی تھی۔ مزمل اور ماداب چپ کر کے اس کی سن رہے تھے۔ اس کے ساتھ گزارے وہ ایام یوشا کی زندگی کی سب سے خوبصورت ترین ایام تھے۔ وہ بات پہ اس سے لڑتی، اپنا دھوس جماتی تھی، حتیٰ کہ یوشا پھر بھی اس کی نگاہوں میں سرمئی آنکھیں ڈال کر جھانکتی تو لگتا بنجر زمین پر سبزہ اگا ہے۔ بار بار کہتی تھی بھلا میں چھوڑ سکتی ہوں؟ جھوٹ بولتے ہوئے اسے خوف نہیں آتا تھا ہوگا؟ ارے وہ تو شروع سے ہی سنگ دل تھی نا۔ اس کے مسکرانے پر یوشا کا دل جھوم جاتا تھا، فقط اس کا ایک آنسو ہی دل پر موم بن کر گرتا تھا۔ اور خود بھی تو یوشا سے اتنی پرواہ کرتی تھی، کہاں سے کہاں اسے لے آئے گی۔ 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے تو وہ یوشا کرنے میں ہی سارا وقت گزر جاتا تھا۔ بار بار اسے اس کے نام سے مخاطب کرتی تھی، اس کی فکر میں گھلتا تو اندر کہیں اسے تسلی ہوا کرتی تھی کہ پھر بھی نہ جانے کیوں وہ اپنے فیصلے پر اتنی اڑی ہوئی تھی۔ 1.5 سال سے اس نے یوشا کو شراب کے پیچھے لگایا رکھا تھا۔ کمال اداکارہ تھی، ڈھونگ بھی کمال ہی کر رہی تھی، اڑیل ضدی مطلب پرست۔ یوشا کو جب یہ سب معلوم واپس لوٹا تو وہ اپنی جگہ پر لیپ ٹاپ میں مصروف دکھائی دی۔ وہ فریش ہونے چلا گیا اور شاور لے کر باہر نکلا۔ بال ماتھے پر گر چکے تھے، آنکھوں میں ویرانی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بیک آؤٹ کر رکھا تھا، صرف ضرورت پڑنے پر مخاطب کر لیتے تھے، ورنہ پہچاننے سے بھی انکاری ہو جائے یہ حال ہو گیا تھا۔ یوشا بھی اکھڑا اکھڑا سا تھا، للک کی جگہ گھر والوں کے ساتھ تو ٹھیک تھا، یوشا کے ساتھ روکا سوکھا تھا۔ کچھ دیر وہ بالکونی میں چلا گیا، پھر واپس آ کر سونے کے لیے اپنی گھر طرف آ کر لیٹ گیا۔ تکیوں کی دیوار درمیان میں ہمیشہ کی طرح اب بھی حال تھی۔ للک بھی لیپ ٹاپ بند کر کے رکھ چکی تھی اور بالوں میں بل ڈالتے ہوئے سونے کے لیے لیٹنے لگی۔ تو پھر کب دے رہے ہو مجھے ڈائیورس؟ نشتر پھر چلایا گیا۔ یوشا نے کوئی جواب نہیں دیا، ہنوز آنکھوں پر بازو رکھے۔ خان صاحب میں کچھ پوچھ رہی ہوں، بہرے بہرے تو ہو گئے ہو کیا؟ بے وفا، خود غرض اور ہر درم لوگوں کی باتیں سننا چھوڑ دی ہو؟ کرنج میرے سامنے مت پھیلایا کرو، حد سے اکھڑی۔ ہاں ساری دنیا کرنج ہے، خود کو نے تو کبھی محبت میں کسی کو ایسے مخاطب نہیں کیا ہوگا۔ شکوہ کیا گیا، غصہ کرنے کا ارادہ ملتوی کیا۔ اوہ تو اب تانے مانو گے؟ ہاں میں نے بھی محبت کی ہے، مجھ پہ ساری زندگی افسوس رہے گا۔ تکیے پہ سر پٹکتے ہوئے اس کی جانب کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ یوشا نے بازو آنکھوں سے ہٹا لیا، وہ چت لیٹا تھا۔ یہ سب فریب تھا، آپ کا کہا ہر لفظ، ہر امید، سب کچھ گردن ٹیڑھی کر کے ٹوٹے ہوئے لہجے میں استغفار کیا۔ بے آنکھوں میں خواب ٹوٹنے کا کرب واضح تھا۔ نہیں، میں نے ایک دوست بن کر تمہارے ساتھ وقت گزارا ہے، جو بھی باتیں تم سے کی وہ سب ایمانداری سے کہیں۔ میں تمہارا برا نہیں چاہتی تھی، ایک دوست دوسرے کا برا کیسے چاہ سکتا ہے؟ وہ نرم پڑ گئی۔ پھر وہی دوست یوشا کے لفظ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ دوست لفظ کی آڑ میں وہ خود کو ملبوس رکھے ہوئے تھی۔ دوست چھوڑ کے نہیں جاتے، ہاں تو ہم اچھے دوست بعد میں بھی رہ سکتے ہیں، سنگ دلی کی انتہا۔
مشورہ مانگا کسی نے آپ سے، گویا آنکھیں گویا ماتھے پر رکھ لیں۔ للک کا منہ کھل گیا۔ تمہیں میرے جنون کا معلوم تھا، تم نے کہا میرے ساتھ دو گے، اس فیصلے سے میں بھی تمہارے ساتھ دے دو۔ وہ بھی ٹھیک تھی، میں نے کہا ہر اس فیصلے میں آپ کا ساتھ دوں گا جس میں آپ خود شامل ہوگا۔ وہ باور کرایا گیا اور چہرہ سیدھا کر کے آنکھیں مون لی۔ للک ساکت نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، پھر کورٹ کے ذریعے میں تمہیں خلا کے پیپر بھجوا دوں گی، اور میں یہ گھر بھی بہت جلد چھوڑنے والی ہوں۔ تب تک کوئی نوٹس نہیں ملے گا، پر میرے جاتے ہی تمہیں کاغذات مل جائیں گے۔ صفاقی کی انتہا چھوتے بے حسی سے کہتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی۔ عشا کا دم گھٹا، آنکھیں سمیت چہرہ پھیر کے اس کی پشت دیکھی۔ لمبی چوڑی کمر پر پھسل کر بیڈ پر گر رہی تھی۔ اس کے ارمانوں کا خون کر کے کیسے وہ سکون سے جی سکتی تھی؟ جب سے عشا نے آنکھیں موند لی، خاموشی کے عالم میں گھڑی کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی۔ لمحہ بلمحہ عشا کو اپنا وجود کانٹوں پہ گھسیٹتا ہوا محسوس ہوا۔ کوئی جان نکال رہا ہے۔ وہ بالکل بے بس پڑا تھا۔ وفا لازم ہے۔ مغرب کے وقت معمول کے مطابق وہ دونوں ہی آفس سے واپس آئے تھے۔ پس منظر مسجدوں کی آواز سے گونجتی آوازوں، اذانوں کی آواز اور ڈھلتے سورج فیروزی فلک کی زردی سے گھل رہی تھی۔ عشا کی بائک خراب ہونے کی وجہ سے اس نے ٹیکسی کی، ساتھ ہی آفس سے للک کو بھی پک کر لیا تھا۔ دونوں کے درمیان کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ ان کے رشتے پر للک کی سنگ دلی کی وجہ سے تلوار لٹک رہی تھی۔ 2 دن قبل للک کی جانب سے خلا کی دھمکی پر عشا نے ایک فیصلہ کر کے کل رات اسے سنا ڈالا تھا۔ آپ کو میرا ساتھ نہیں چاہیے نا؟ گلا کھنکارا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ طلاق میں نہیں دوں گا اور خلا آپ کو لینے نہیں دوں گا۔ آپ الگ فلیٹ میں رہیں، جتنے دن رہنا ہے سکون سے رہ لیں۔ ہو سکتا ہے آگے آپ کا فیصلہ تبدیل ہو جائے، ورنہ وہ خود آپ کو آپ کی کہی گئی میں دل سے تسلیم کر لوں گا، پر ابھی اس رشتے کو آنچ نہیں آنے دے گا۔ دور جانا ہے نا آپ کو؟ چلی جائیں، جی لیں اپنی زندگی آزادی سے۔ وہ دل پر ضبط کی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپاتے بے تاثری کے ساتھ کہہ گیا تھا۔ للک نے عشا کے جذبات بری طرح کچل دیے تھے۔ اس کا لہجہ اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ نرم مزاج عشا نہیں، زخمی دل کے ساتھ سرد مہری رہ گئی تھی۔ بس رشتے کو بچانے کی ہر کوشش رائے گئی تھی۔ یہ آخری بار اس نے للک کو موقع دیا تھا۔ وہ زبردستی کا ہی تو قائل نہیں تھا، جب بعد میں بھی ڈائیورس ہوگی تو ابھی کیوں نہیں؟ میرا فیصلہ یہی رہے گا۔ اور ڈریسنگ کے پاس کھڑے بال سلجھاتے ہوئے بے لچک انداز میں بولی تھی، بات کی بات میں دیکھیں گے۔ دل کا زخم گہرا ہونے لگا۔ تب ہی دیکھتے رہنا میرا کیا جاتا ہے، تم ہی دیکھتے رہنا میرا کیا جاتا ہے۔ مجھے تو سکون چاہیے تھا، جب اب مل جائے گا۔ وہ استہزاء بولی۔ عشا کا اس پر بیٹھا اسے تکتا رہ گیا۔ تو یہاں آپ کو سکون میسر نہیں ہے؟ اس نے چپتی نگاہ ڈالی۔ مجھ پر ایسی پرائیویسی چاہیے۔ یہاں تم ہو، مجھے تم محبت جیسی ملغوطات میں اکتا گئی ہوں۔ میرے نہ ہی کوئی اپنے ہیں جن سے محبت تھی، اور ہر ایک نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ ان کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ میں بس اپنے کلی گولز پورے کرنا چاہتی ہوں، میں اکیلے کر سکتی ہوں۔ مجھے مشکل حالات سے نکلنا تھا۔ اس وقت تمہاری ضرورت تھی، پھر وہ پر اب وہ بھی نہیں رہی، اور اس وقت تم کو میری ضرورت تھی، پر میں نے تمہیں جتنے مشورے دیے سب دل سے دیے۔ میں چاہتی تھی تم قابل انسان بن کر سب حاصل کرو۔ اب تم خود اسٹیبل ہو چکے ہو، تم کو بھی میری ضرورت نہیں رہی۔ اب وہ بالوں کے جوڑوں کی شکل میں لپٹ رہی تھی۔ اتنا کہنے کے بعد بھی اس کی تقریر جاری تھی۔ سب کچھ اپنی طرف سے بنا لیا۔ عشا کی تو اس سے کوئی تھا ہی نہیں۔ بے رحم للک، خاندان نزدیک، یہ سب ضرورت کا رشتہ خیال کی دنیا سے باہر نکل آیا اور کھڑکی کے پاس سڑک پر دیکھنے لگا۔ نکاح والی رات کی طرح دونوں اجنبی بیٹھے تھے، گویا کہ وقت پیچھے چلا گیا۔ وہی حالات پھر سامنے آ کے ونڈو اسکرین سے ڈوبتا ہوا سورج دکھائی دے۔ سڑک پر گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھیں۔ للک بھی دوسری طرف منہ کے خاموشی سے گاڑی کو تک رہی تھی۔ کل رات سے اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ مجھے پیاس لگی ہے، گردن چھوتے ہوئے کہا۔ عشا نے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا۔ تھوڑا برداشت چلے، گھر آنے ہی والا ہے، عام سے لہجے میں کہہ کر اس نے گردن سیٹ کی پشت پر ٹکا لی۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، وہ گہرا سانس لے کے بولی۔ وہ چونکا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ پھر اس کی جانب تھوڑا کھسکا تھا۔ مجھے پانی لا کر دو، گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ بال پیچھے کر کے وہ اپنے پیروں پر نظر جمائے بولی۔ ساتھ ہی میڈیکل اسٹور تھا۔ عشا سارے ہلاتا پیچھے ہوا، گاڑی رکوا کر باہر نکلا۔ روڈ کراس کر کے اس نے اسٹور پہنچا۔ پانی کی بوتل، ٹھنڈی بوتل خرید کر جیب میں والیٹ ڈال رہا تھا۔ یہ رہیں گی اکیلی للک بی بی، 2 دن آنے آپ کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے۔ خفگی سے بڑبڑایا۔ دوسری طرف للک گھبراہٹ کے باعث ٹیکسی سے نیچے اتری۔ ہاتھ میں موجود فائل سے ہوا جھلی۔ سلک کے آسمانی رنگ کی شرٹ کے ساتھ فلیپر اور شانوں کو دوپٹے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ آنکھ میں نمی کے باعث کاجل ہلکا سا پھیل گیا تھا۔ طبیعت کی وجہ سے وہ بوجھل سی لگ رہی تھی۔ ہوا تیز چلنے لگی۔ اس کے رستے یا ریشمی بال کمر پر اڑ رہے تھے۔ ایک گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ فٹ پاتھ پر ایک غریب بچہ میلے کپڑوں میں بیٹھا گاڑیوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ترس و رحم کے قابل بچہ۔ للک نے افسوس سے اسے دیکھا، پھر وہ اس کے پاس گئی اور کلچ سے کچھ نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھا، اسے چند ہدایتیں کرنے لگی۔ عشا اسٹور پر سے پلٹا، دور سے ہی نظر للک میں پڑی۔ بے تاثر انداز میں اسے دیکھا۔ اس بچے کی مدد کرتا ہوا دیکھ کر خاندانی کو اب نرم دل کہتا یا سخت دل۔ اس کے سامنے سے تیزی سے گاڑیاں گزری تھی، وہ روڈ فوراً کراس نہ کر سکا۔ ایک ہاتھ میں بوتل تھی، وہ دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ عشا میں گر جاؤں گی سہم کر اس نے عشا کا بازو تھامنا نہ چاہتے ہوئے بھی خان صاحب کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آرام سے بیٹھ جائے، میں گرنے نہیں دوں گا، بھروسہ نہیں کیا مجھ پر؟
وہ نرمی سے بولا۔ للک بچے کی مدد کر کے واپس پلٹی تو ہوا کے زور سے فائل کا ایک ہاتھ سے چھوٹ کر سڑک کے درمیان جا گری۔ یوشا اسے دیکھ رہا تھا، اس نے سر جھکا پر اگلا منظر دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ 1% بھروسہ نہیں، کیا پتا جان چھڑانے کے لیے بائک سے گرا دو تو پھر میں لنگڑی لولی کیا کروں گی؟ ہاں، شکوہ کنا انداز میں کہا۔ یوشا ہنس دیا۔ فائل اٹھانے کے لیے وہ اچانک بنا سوچے سمجھے بھاگنے والے انداز میں آگے بڑھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر سوچا تھا، یوشا میں گر گئی تو پھر مجھے چھوڑ کے بھاگ تو نہیں جاؤ گے نا؟ اس کی بے وقوفی دیکھ کر وہ وہیں سے دلخراش انداز میں چلایا، میڈم۔ اس نے سانس روکتا محسوس ہوا، پر جب تک وہ سدھی سر اٹھا کر دیکھتی، سامنے سے کار والے نے آ کر اسے زوردار طریقے سے ہٹ کیا اور وہ اڑتی ہوئی گئی تھی۔ یوشا ایک بار پھر چیخا تھا، دیوانہ وار گاڑیوں کو روکتا ہوا روڈ کراس کرتا بھاگا۔ سفید کار اس کے قدموں میں رکی، لڑکھڑا کر اٹھا اور فٹ پاتھ پر کراس کر کے اس کی جانب لپکا رش بڑھنے لگا۔ للی دوسری گاڑی سے ٹکرا کر نیچے گری تھی، لوگوں کا گھیرا اس کے گرد تنگ ہونے لگا۔ ارد گرد سے ٹکرانے کی صورت میں وہ سیکنڈ میں ہی بے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ یوشا حواس باختہ لوگوں کے پیچھے دھکیلتا ہوا اس کے زخمی وجود کے پاس آیا۔ اس کی سفید پڑتے وجود گہرے سرخ رنگ کی گاڑے پانی سے رنگ گیا تھا، سر سے خون رس رہا تھا، وہ ہوش سے بیگانہ تھی۔ سر دائیں کندھے کی جانب ڈھلک گیا تھا، بایاں ہاتھ پیٹ پر تھا۔ یوشا کا سانس بند ہوا۔ یوشا، میں گر گئی تو تم مجھے یہیں چھوڑ کے تو نہیں بھاگ جاؤ گے نا؟ کبھی آزما کے دیکھ لینا، یوشا کو اپنے ساتھ پائیں گی۔ للک، وہ چلایا، اس کی آواز دم توڑ رہی تھی۔ کوئی ایمبولینس بلاؤ۔ ہزیانے پن سے چیخا، اس کے خون سے لت پت وجود کو اپنے قریب کیا۔ سڑک خون سے رنگ رہی تھی، منہ سے خون بھل بھل بہہ رہا تھا۔ آنکھیں کھولیں پلیز۔ اس کا سر اپنے سینے سے لگائے روتے ہوئے کہنے لگا، بہت برا حادثہ ہوا، دیکھو ذرا، جوان لڑکی ہے، پس منظر لوگوں کے ہجوم میں کہیں تبصرہ کر رہے تھے، مشکل ہے کہ جان بچی ہو۔ ایک شخص افسوس سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے، ایک آدمی اس زخمی وجود کے پاس آیا، اسے خون سے نہایا دیکھ کر سر کو جنبش دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب گردن ہلاتے ہوئے وہ دھیرے سے دوسرے شخص سے کہہ رہا تھا۔ یوشا کے کان میں آواز پہنچی، اس کا دل کانپ گیا، بھیگے اشکوں سے للک کے چہرے کو دیکھا، پھر اس نے سر اٹھا کر اس آدمی کو دیکھا۔ بکواس بند کرو تم لوگ، کیا تماشا دیکھنے کھڑے ہو؟ جملہ برداشت نہیں ہوا، اس کا وجود لرز اٹھا۔ اگر میں مر گئی تو مجھے یاد کرو گے؟